کپڑے ٹھیک کر لو میری جان، میں جا رہا ہوں، کل پھر ملیں گے۔ گھر سے نکلنے کی جتنی جلدی اسے ہوتی تو شاید ہی کسی کو ہوتی ہوگی۔ صبح اپنی بیوی سے بھی پہلے اٹھ کر تیار ہو جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ نئی نئی نوکری ہے، ایسا بھی نہیں تھا کہ آفس جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ آدھا ناشتہ ہاتھ میں اور آدھا منہ میں، اور بیوی پیچھے پیچھے بیگ لے کے ہانپتی کانپتی کہ آفس پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب آفس کے لیے نہیں تھا۔ ناشتہ ٹھیک سے کیے بغیر گاڑی طوفان کی طرح اڑاتے ہوئے اسے آفس نہیں بلکہ آفس سے پہلے اپنی منہ بولی بیوی کے پاس پہنچنا تھا۔ ہاں، وہ ناجائز رشتہ جو پچھلے 1 سال سے کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا، پہلے جان پہچان، پھر دوستی اور اب گناہ کی محبت۔ سلیم نے اپنی بیوی اور روبانہ کے شوہر سے چھپ کے یہ تعلق بنا رکھا تھا، اور یہ رشتہ اپنی ساری حدیں پار کر چکا تھا۔ ریما کا میسج آتے ہی یہ اپنے گھر سے نکل جاتا تھا۔ وہ چلا گیا ہے، آ جاؤ، اور یہ اڑ کے وہاں پہنچ جاتا تھا۔ ریما اسے سجی سنوری اور خوشبو سے نہائی ہوئی ملتی۔ یہ سلیم کی خواہش تھی کہ جب میں آؤں تو تم مجھے تیار اور نئی نویلی دلہن کی طرح ملنا۔ اسے اپنی بیوی کی طرح اجڑی عورتیں پسند نہیں تھی، اسی لیے ریما اسے دلہن بن کے ملتی تھی۔ صبح سویرے انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ریما کا شوہر انتہائی شریف انسان تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ناک کے نیچے یہ لوگ روزانہ ملتے تھے، اور اس کی بیوی بھی اس سے اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ اسے نہ کوئی شک تھا اور نہ ہی کوئی فکر، اس لیے دونوں اپنے حرام رشتے میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ ملاقاتیں پہلے ہفتے میں 1 بار اور پھر روز ہونے لگیں۔ اپنی بیوی کو آفس کا کہہ کے یہ ریما سے ملنے چلا آتا، اور 2 گھنٹے گناہ کے بستر پر گزار کر یہ آفس چلا جاتا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا اگر ایک دن وہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پلٹ کر نہ آتا۔ ریما کے گھر سے نکل کر آفس جاتے ہوئے اس کے سر میں شدید درد اٹھا اور یہ گھر کی طرف پلٹ آیا۔ اس نے آفس جانا کینسل کیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازے پہ دستک دی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ حیران پریشان گھر میں آیا تو بیوی اسے نظر نہ آئی۔ اندر سے کچھ آواز آئی تو وہ بیڈ روم کی طرف جانے لگا۔ اتنے میں اس کی بیوی اندر سے بولتی ہوئی باہر آئی، آ جاؤ، کب آؤ گے؟ کب سے دروازہ کھلا چھوڑا ہے؟ اور سلیم کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ دوسری طرف سلیم نے اس کا جملہ سنا ہی نہیں۔ وہ تو ایک ٹک اپنی اجڑی ہوئی بیوی کو، جو ہمیشہ اجڑی رہتی تھی، اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اجڑے لباس، بکھرے بالوں کے ساتھ آدم بیزار ہمیشہ گھر میں رہتی تھی، آج اسے سلیم نے دیکھ کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس وقت ایک دلہن کا لباس پہنے، خوشبو میں بسی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ نئے دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے پریس کا بٹن دبا دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے مجھے نازیہ خان کو اجازت دیجیے میرے چینل کہانی کی دنیا میں۔ ملتی ہوں مزید ایسی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔